چیئرمین، میں اس ایوان وفاق میں کھڑے ہو کے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اور متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ملک ہم سب نے مل کے بنایا ہے، جس میں پاکستان کے ہر علاقے سے تعلق رکھنے والے اس ملک کو بنانے میں شامل تھے، اور اگر کسی بھی علاقے میں یہ احساس پایا جاتا ہے کہ وہ فیصلہ سازی کے اندر شریک نہیں ہے یا ان کی ترقی کی طرف سے غفلت کی جا رہی ہے یا ان کو ان کے جو حقوق ہیں آئینی وہ نہیں دیے جا رہے، میں متنبہ کرنا چاہتا ہوں ایوان وفاق کو کہ یہ چیز وفاق کے لیے انتہائی خطرناک ہے، یہ ہمارے وفاق کو کمزور کرتی ہے۔ جناب علی، یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ انسانی تاریخ میں ملک ایک دوسرے کو تباہ تو کرتے رہے ہیں، لیکن کبھی کسی ملک نے دوسرے ملک کی تعمیر نہیں کی ہے، اور اگر ہم اپنے ملک کی ترقی کے لیے دوسرے ملکوں کی جانب دیکھ رہے ہیں تو یہ ہماری فاش غلطی ہوگی۔ محترم سینیٹر مشاہد حسین صاحب بڑی محبت سے ذکر کرتے رہے ہیں تھر میں جو ترقی ہوئی ہے، تھوڑی بہت میری بھی خدمات ہیں اس میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ تھر میں جو کچھ بھی ہوا ہے اور جو کچھ بھی ہم حاصل کر سکیں وہ تھر کے لوگوں کی محنت کا نتیجہ ہے، وہ صوبائی حکومت کی سرمایہ کاری کا نتیجہ ہے، وہ نجی شعبے کی سرمایہ کاری کا نتیجہ ہے۔ چینیوں سے ہم نے تھر میں بہت کچھ سیکھا اور ہمیں سیکھنا چاہیے، کیونکہ ہمارے لیے سیکھنا بہت ضروری ہے، اور وہ ہمارے کانٹریکٹر تھے، انہوں نے وہاں پہ بڑی محنت سے بڑی ایمانداری سے کام کیا، بڑے اچھے نتائج وہاں پہ حاصل کیے، لیکن بنیادی طور پہ یہ منصوبہ سندھ کا حکومت کا تھا اور سندھ کے لوگوں نے اس کو تعمیر کیا۔ اور اسی لیے جناب علی، میں سمجھتا ہوں، میں بلوچستان کے تمام محترم دوستوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ باہر کی طرف نہ دیکھیں، یہ دیکھیں کہ ہم خود کیا کر سکتے ہیں، اور اس سے پہلے یہ دیکھیں کہ ہم نے کہاں کہاں غلطیاں کی ہیں اور کیا ان غلطیوں کو درست کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جب تک ہم میں یہ ہمت اور حوصلہ پیدا نہیں ہوگا کہ ہم اپنی تعمیر خود کریں اور اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں، اس وقت تک ہم اپنے ملک کی تعمیر نہیں کر سکتے۔ بلوچستان تباہ ہو چکا ہے۔ میں جن اضلاع میں بھی جانے کا مجھے موقع ملا پچھلے سال، وہ لسبیلا کا علاقہ ہو یا صوبت پور کا علاقہ ہو یا ڈیرہ مراد جمالی ہو یا جعفر آباد ہو، میں نے صرف اور صرف تباہی دیکھی ہے۔ وہ پل جو شہر کراچی کو بلوچستان سے ملاتا ہے وہ بہہ گیا اور اس کی تعمیر نہیں ہوئی۔ ایک چھوٹے سے پل کا سہارا لے کے سارا ٹریفک ادھر سے جا رہا ہے اور پتہ نہیں وہ پل کب تک سہارا دے گا۔ وہ پل کی مرمت جو کہ 2 یا 3 مہینے میں ہو سکتی تھی، اس کی طرف سے توجہ نہیں دی گئی ہے، اور اندر تو دسیوں پل ایسے ہیں جن کے بیچ کا حصہ بہہ گیا ہے اور انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے۔ 68,000 کچے گھر بلوچستان کے اندر اس سیلاب کے اندر بہہ گئے، اور جب میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ ہم نے 3 مہینے میں سندھ میں 50,000 پکے مکان بنائے اور 2 لاکھ مکانوں پہ سولر پینل لگائے، تو فوراً مجھے بلوچستان کا خیال آتا ہے کہ 3 مہینے میں اگر 50,000 ایسے مکان سندھ میں بنائے جا سکتے تھے کہ جن پہ سیلاب کا اثر نہ ہو، تو بلوچستان کے 68,000 مکان بنانے میں کیا دشواری تھی اور وہاں لوگوں کو آباد کرنے میں کیا دشواری تھی۔ میں مسلسل مطالعہ کرتا رہا ہوں جو وہاں ترقیاتی منصوبے، ہنگول ڈیم، دوسرے، اور جو میں سیندک پروجیکٹ سے براہ راست منسلک رہا ہوں، لیکن جس طریقے سے ان تمام ترقیاتی منصوبوں کو روکا جاتا ہے وہ شرمناک ہے، مجھے کہنا پڑ رہا ہے۔ اور میں آپ کو بہت پہلے کا ذکر کروں، یہ آج کی پالیسی نہیں ہے،
بہت پہلے کی ذکر ہے. میرے والد محترم کوئٹہ کالج کے پرنسپل تھے. ان کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے اس وقت کے ملٹری ڈکٹیٹر کو ایک اسکیم لکھ کے دی کہ بلوچستان میں یونیورسٹی کی ضرورت ہے, یونیورسٹی بنائی جائے. صرف اس اسکیم کو پیش کرنے کے جرم میں ان کو نوکری سے نکال دیا گیا کہ یہ شخص بلوچستان میں یونیورسٹی بنانا چاہتا ہے. یہ رویہ رہا ہے ہماری ریاست کا بلوچستان کی طرف. میں خاص طور سے سی پیک کا ذکر کروں گا اس لیے بھی کہ جو سینٹ کی سی پیک کمیٹی تھی 23 ممبر جس میں تھے, مجھے اس کی کنوینرشپ کا اعزاز حاصل تھا. جناب علی, جو اصل مسئلہ سی پیک کے اندر ہوا وہ یہ کہ سی پیک کا روٹ بدلا گیا. سی پیک بنایا اس لیے گیا تھا کہ چین کے اندر بھی اور پاکستان کے اندر بھی ہم جو ہمارے غیر ترقی یافتہ علاقے ہیں, پسماندہ علاقے ہیں, ہم ان کی ترقی کریں. اور اس لیے سی پیک کا جو مغربی روٹ تھا جو پختونخوا اور بلوچستان سے گزر رہا تھا اس کو ترجیح دی جانی تھی. آل پارٹیز کانفرنس ہوئی, اس کے اندر فیصلہ کیا گیا اور اس وقت کی حکومت نے یہ اس فیصلے کے اندر شامل تھی اور اس بات کو تسلیم کیا کہ جی ہاں, جو مغربی روٹ جو گزر رہا ہے پختونخوا سے اور بلوچستان سے, اس کے اوپر تعمیر موٹر وے کی جائے گی. 5 کمیٹیوں کی میٹنگ میں, اور وہ ان کی رپورٹس موجود ہیں آپ کے ریکارڈ کے اندر, اور وہ رپورٹیں ایڈاپٹ کی گئیں اس ہاؤس کے اندر. یہ فیصلہ کیا گیا کہ سی پیک بلوچستان سے گزرے گا اور سی پیک کا جو موٹر وے ہے وہ بلوچستان کے اندر ترجیحی طور پہ بنائی جائے گی. میرا تعلق سندھ سے ہے, لیکن مجھے سندھ کے بہت سے دوستوں نے کہا کہ تاج صاحب گزرنے دیجئے, اس میں سندھ کا فائدہ ہے, ادھر ہی سے آنے دیجئے. میں نے کہا اگر کچھ علاقے غیر ترقی یافتہ رہیں گے تو اکنامک مائیگریشن ختم نہیں ہوگی. آپ تیار رہیں, پھر 1 کروڑ جو ہیں بے روزگار وہ مزید سندھ کے اندر آئیں گے اور یہ اس سے اور بے اطمینانی پھیلے گی. سندھ کے دوست سمجھ گئے, اس وقت کی حکومت نہیں سمجھی. وہ ایک نئی تھیوری لے آئے, ارلی ہارویسٹ. اس ارلی ہارویسٹ کے تحت یہ تھا کہ جو ترقی یافتہ علاقے ہیں ان کو ترقی دی جائے گی, وہاں سے آمدنی ہوگی, تو 25-30 سال بعد ہم جو غیر ترقی یافتہ علاقے ہیں ان کو بھی ترقی دے دیں گے. جناب علی, یہ وہی تھیوری ہے ٹرکل ڈاؤن کی کہ پہلے سرمایہ داری کی بطخ کو موٹا کرو, پھر وہ سونے کے انڈے دے گی, پھر غریبوں کو کچھ مل جائے گا. یہ نظریہ کسی ملک کے اندر, پاکستان کو تو جانے دیں, کسی ملک کے اندر کامیاب نہیں ہوا ہے. اور اس کا جو روٹ بنایا گیا وہ ایک دوسرے صوبے سے, بڑے صوبے سے ہو کے بنایا گیا, اور کچھ مخصوص کانسٹیٹوینسیز کو, انتخابی حلقوں کو اس روٹ کے اندر ڈالا گیا. جناب علی, ایک ایسا ریزولوشن جس کو کہ ایوان وفاق ایڈاپٹ کرے, اس کی اس طریقے سے خلاف ورزی کرنا اور پھر سے ایک دفعہ تاریکی میں ڈال دینا اس تمام ترقیاتی عمل کو, میرے خیال سے یہ افسوسناک ہے اور اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا. ہم نے ایگریمنٹ کیا جی. جب ہمارا وفد گیا یہاں سے تو پہلی چیز ہم نے بلوچستان کے واٹر ورکس پہ وہاں ڈسکس کی, اور چینی جو دونوں بینکس تھے انہوں نے کہا کہ ان آبی وسائل کی ترقی کے لیے جتنا سرمایہ بھی چاہیے ہم سرمایہ کاری کرنے کو تیار ہیں. ہم نے کہا جناب ہماری بھی ہوگی, آپ سے بھی ہم قرض لے لیں گے اور اس کو ہم چلائیں گے آگے, لیکن یہ کہ وہ چھوٹے چھوٹے تو ضرور کچھ ڈیم بنے, جو بڑے ڈیمز تھے جو کہ تبدیلی لا سکتے تھے وہ نہیں بنے. لیکن بہرحال جو معاہدہ سی پیک کا ہوا, مشاہد صاحب نے وہ بڑے بغور دیکھا ہے, اس کے اندر بلوچستان کی ترقی پہ خاص زور دیا گیا ہے, ساحلی علاقوں کی ترقی پہ اور آبی وسائل کی ترقی پہ, ٹورزم کی ترقی پہ, معدنی وسائل کی ترقی پہ, ایگریکلچر کی ترقی پہ. مجھے بتایا جائے کیا اس میں سے ایک بھی منصوبہ ایسا ہے جس پہ کام شروع کیا گیا ہو؟
जनाब अली नज़रअंदाज किया गया। और मैं फिर इस पे अपनी बात को ख़त्म करूँगा। और मैं बहुत पहले से, और मैं अपना क्या बात करूँ, अल्लामा इकबाल जब बलूचिस्तान तशरीफ़ ले गए थे, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी पे की तामीर पे और वहाँ पे यूनिवर्सिटी बनाने पे 1936 के अंदर अल्लामा इकबाल ने पंजाब असेंबली के अंदर एक रेजोल्यूशन पास कराया था कि जनाब बलूचिस्तान के अंदर यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। और उसके बाद उनकी वो मार्कतुल आरा नज़म है, बलोच बाप की बेटे को नसीहत, कि जिस सिमत भी चाहे सिफत सैले रमा मोड़, वादी ये हमारी है ये सहरा भी हमारा, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। बलोचों को इज़्ज़त दीजिए। बलोच मेहनत करने वाले लोग हैं। हमारे शहर कराची में ये बलोच मज़दूर हैं, ये पख्तून मज़दूर हैं जिन्होंने के तामीर की है आके, और हम उनके शुक्रगुज़ार हैं। इन मज़दूरों से काम लीजिए और मंसूबे वो बनाइए कि जो थर की कामयाबी में, मैं मुशाहिद हुसैन साहब को बताना चाहता हूँ, एक बड़ा फैक्टर ये है कि वहाँ जितने भी फ़वाइद हैं उन मंसूबों के, वो वहाँ की मुकामी आबादी को मिल रहे हैं और मुकामी आबादी तरक्की कर रही है। तो बलूचिस्तान में आप जो भी मंसूबे बना रहे हैं जनाब अली, उसमें फ़ोकस वहाँ के मुकामी लोगों को रहिए कि उनको रोज़गार मिले, उनकी तरबियत हो, उनके हालात बेहतर हों। बहुत बातें हुई आज सुबह जो बलूचिस्तान के साथ जुल्म और ज़्यादती हो रही है, और जिस तरीके से हमारी बच्चियां यहाँ बैठी हैं सर्दी के अंदर अपने अजीज़ों को ढूंढती हुई, और वो बहुत ही दर्दनाक तफसीलात हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर आप उस पर ज़ोर नहीं देंगे कि वहाँ जो उनके हुकूक हैं थैंक यू जनाब, तो वो उनका भी पासदारी की जाए, तो मेरे ख्याल से हम अपने फ़राइज़ में कोताही बरतते हैं। ऑनरेबल फेडरल